السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سارے حضرات ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام اور عظمت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ فرقان کی 2 آیتیں تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو عمل کی طرف متوجہ فرمایا ہے، کیونکہ انسان تو علم بہت سی مجلسوں میں سیکھ لیتا ہے، تقریروں کے اندر، مواعظوں میں، واعظ و نصیحت کے اندر، اور اسی طریقے سے اخبارات میں اور لٹریچروں میں، اور اسی طریقے سے آج کی دنیا میں تو اور بھی زیادہ آسان ہو گیا ہے علم سیکھنا. واٹس ایپوں میں، فیس بک میں اور دیگر چیزوں میں تو علم انسان حاصل کر لیتا ہے، لیکن عمل کی طرف بہت ہی کم متوجہ انسانوں کا ہوتا ہے. اور عمل ہی کی طرف اللہ رب العزت نے سورہ فرقان کی ان آیتوں میں، یا گویا کہ کہہ لیجیے کہ سورہ فرقان کی اس پوری رکوع کے اندر عمل کی طرف بندوں کو متوجہ کیا، کیونکہ
نجات علم سے نہیں ہے بلکہ نجات عمل سے ہے۔ نجات کی بنیاد علم پر نہیں ہے بلکہ عمل کی بنیاد پر ہے۔ یہ جملہ بہت آپ ہمیشہ یاد رکھیں، یہ بہت بڑے اللہ والے کا یہ جملہ ہے۔ حضرت حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ سابق محتمم دارالعلوم دیوبند بہت پائے کے عالم گزرے ہیں، انہوں نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ نجات علم کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ عمل کی بنیاد پر ہے۔ تو انسان علم سیکھ کر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اگر علم پر عمل ہے تو پھر سمجھا جائے گا کہ یہ مقبول بندہ ہے، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ اگر آپ نے علم حاصل کر لیا، علم سیکھ لیا اور آپ کے دل و دماغ میں علم بھرا ہوا ہے لیکن عمل کچھ نہیں ہے تو پھر یہ جہل مرکب سمجھا جائے گا کہ یہ جاہل ہے۔ جیسے آپ شیطان ابلیس کو لے لیں، ابلیس کے پاس کتنا علم تھا لیکن عمل نہیں، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے نزدیک کیا بنا؟ جاہل مطلق بن گیا۔ تو اسی لیے کہا کہ نجات علم کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ عمل کی بنیاد پر ہے۔ انسان ہر چیز سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ آج میں جس موضوع پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ آداب معاشرت کا عنوان ہے۔ آداب معاشرت، زندگی گزارنے کے آداب۔ آج جو ہمارا معاشرہ بے پناہ گندگیوں کا گہوارہ بنا ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں میں عمل نام کی چیز نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالی نے انسانوں کو عمل کی طرف متوجہ فرمایا۔ انسان کا رہن سہن، انسان کا طرز کلام سلام کیسا ہو، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کس طرح ہو، وہ اسلام سکھاتا ہے۔ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے کہ انسان کو معاشرے میں صحیح طرز زندگی بتاتا ہے کہ طرز زندگی کیسا ہونا چاہیے۔ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب جو ہیں وہ اس چیز کو نہیں بتاتا، جس کی وجہ سے آپ دیگر مذہب والوں کو دیکھیں، ان کے یہاں کھانے پینے کا بھی کوئی طور و طریقہ نہیں ہے، چلنے پھرنے کا بھی کوئی طور و طریقہ نہیں ہے، اور عبادت کرنے کا بھی کوئی طور و طریقہ نہیں ہے۔ جس کے سامنے آیا وہ سر ٹکا دیتے ہیں، چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ پتھر ہو، چاہے وہ بت ہو، چاہے کچھ بھی ہو۔ یہاں تک کہ ظلم بالائے ظلم انسان یہ کرتا ہے کہ ایسی گھناؤنی حرکت کرتا ہے انسان اور دوسرے مذاہب کے لوگ کہ بعض مرتبہ انسان کی شرمگاہ کے سامنے سر جھکا دیتا ہے، انسان کی شرمگاہ کو پوجنے لگ گئے ہیں ایسے لوگ۔ بہت زمانہ پہلے ہم نے ایک منظر دیکھا تھا، بہت دکھ ہوا۔ اسی سہارنپور کی سرزمین پر ہم صبح کے وقت میں چہل قدمی کر رہے تھے، واکنگ کر رہے تھے، صبح صبح کا موقع ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک شخص بالکل برہنہ ہے اور مرد ہے اور بالکل برہنہ ہے،
اور ان کے پیچھے جو چل رہے ہیں لوگ وہ مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ آج کا جو دن ہے یہ ہمارے پوجا پاٹ کا یہی طریقہ ہے۔ تو یہ بہترین طرز زندگی کون سکھاتا ہے؟ وہ مذہب اسلام ہی ہے کہ انسان کو طرز زندگی سکھاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے انسانوں کو معاشرے میں صحیح زندگی اور تہذیب والی زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا۔ کیا فرما رہے ہیں سورہ فرقان کی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے وہ ہیں، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ، کہ وہ جب زمین پر چلتے ہیں تو نرم طریقہ اپناتے ہوئے چلتے ہیں۔ یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب کوئی جاہل اور بدو قسم کا انسان اس سے گفتگو بے تمیزی کے ساتھ کرتا ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، تو کیا کہتے ہیں؟ وہ گزر جاتے ہیں، قَالُوا سَلَامًا، اسے سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب وہ رات گزارتے ہیں تو اپنے پروردگار کے سامنے سجدہ و سجود کے ساتھ اور قیام کے ساتھ گزارتے ہیں۔ آپ اس پورے رکوع کو آپ پڑھیں، آپ کے دل و دماغ میں ایک مضمون آپ کے دل و دماغ میں بیٹھے گا کہ آداب زندگی کیسے انسان کو گزارنی چاہیے۔ آپ قرآن کریم کہ اس رکوع کو پڑھ لے، سورہ فرقان کی اس رکوع کو، آپ کو پورے آداب معاشرت زندگی گزارنے کا پورا طریقہ آپ کو معلوم ہوگا۔ تو یہاں پر جو پہلا لفظ اللہ رب العزت نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، رحمان کے بندے، یہاں پر اللہ رب العزت رحمان کے بجائے عباد اللہ بھی کہہ سکتے تھے، تب بھی معنی وہی ہوتا کہ اللہ کے بندے، عباد الجبار قہار کے بندے، عباد القہار قہار کے بندے، بالکل سیم تھا۔ آپ اللہ، عباد اللہ اللہ کا بندہ، عباد القہار قہار کا بندہ، اللہ رب العزت قہار بھی ہے، عباد الجبار جبار کا بندہ، لیکن یہ تمام کے تمام پیراؤں کو، ان تمام کی تمام انداز کو اللہ نے چھوڑ کر عباد الرحمن کیوں کہا، اسے ہمیں سمجھیں۔ رحمان کے بندے، حضرات مفسرین اعظام نے یہاں پر فرمایا کہ عباد الرحمن کہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ کفار جو مکہ تھے، مکہ کے جو کفار تھے وہ اللہ کو تو پہچانتے تھے، لیکن جب ان سے کہا جاتا کہ رحمان کی عبادت کرو تو کہتے رحمان کون ہے؟ ہم تو جانتے ہیں۔ رحمان سے ان کو چڑ تھا، وہ کہتے اللہ تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن رحمان کے بندے یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتی اور ہم اس کو مانتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو رحمان بھی وہی ہے، اللہ بھی وہی ہے، تم اللہ کہہ کر اللہ کو پکارو تب بھی اللہ کو ہی پکارنا ہوگا، تم رحمان کہہ کر اللہ کو پکارو تب بھی اللہ ہی کو پکارنا ہوگا۔ اسی لیے قرآن کریم کی دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا، کہ تم اللہ کہہ کر اللہ کو پکارو، رحمان کہہ کر پکارو، مطلب ایک ہی۔ تو ان کو جو ہے
رحمان سے چڑ تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے وضاحتاً فرمایا کہ عباد الرحمن، کہ رحمان کے بندے ایسے ہوتے ہیں۔ اب رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں؟ اگلی آیتوں میں شان بتائے گئے ہیں کہ رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العزت کی بے شمار صفاتی نام ہیں۔ اللہ رب العزت کے بے شمار صفاتی نام ہیں۔ قہار ہے، جبار ہے، اور مالک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، بے شمار نام ہیں صفاتی۔ حضرات مفسرین اعظام فرماتے ہیں کہ تمام صفاتی ناموں پر رحمان نامی صفت جو ہے یہ سب پر غالب ہے۔ رحمان جو ایک صفت ہے اللہ رب العزت کی، یہ تمام صفتوں پر غالب ہے۔ اسی لیے حضرات علماء کرام فرماتے ہیں خدا کی مخلوق رحمان سے مربوط ہے۔ مخلوق خدا رحمان سے مربوط ہے، اور یہ رحمان جو صفت ہے تمام اللہ رب العزت کی صفاتی ناموں پر غالب ہے۔ اور اللہ رب العزت بڑے رحمان اور رحیم ہیں۔ اسی لیے حضرات علماء کرام نے فرمایا کہ اللہ کی ساری مخلوق جو ہے اللہ کی رحمت کی وجہ سے زندہ ہے۔ اگر رحمان رحمت نامی صفت یہ اگر غالب نہ ہوتی تو کوئی چیز دنیا کی بچتی نہیں۔ اگر قہار غالب ہوتا، یعنی یہ صفت قہاری اگر غالب ہوتا تمام صفاتی ناموں پر، تو پھر کوئی چیز بچتی نہیں، مخلوقات کا پتہ تک نہیں چلتا، سب کے سب جو ہے غضب خداوندی سے خاکستر ہو کر ساری کی ساری مخلوق رہ جاتی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رحمان میں ہوں، اب جب میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، تو تمہارے اندر بھی رحم و کرم کی صفت ہونی چاہیے۔ تمہارے اندر بھی رحم و کرم کی صفت ہونی چاہیے۔ اسی لیے حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن یہ رحمت جو اللہ کی صفت ہے یہ انسانوں کو مغفرت کے لیے بہانہ تلاش کرے کہ کسی طرح انسان کی بخشش ہو جائے، بہانہ یہ صفت تلاش کرے گی، اور جس کی وجہ سے بے شمار لوگوں کی بخشش ہو جائے گی، جیسے کہ احادیث مبارکہ میں بے شمار واقعات ہیں۔ بے شمار لوگ کل قیامت کے دن بخشے جائیں گے، رحمت اللہ کی جو ہے وہ بہانے تلاش کرے گی۔ اسی لیے ایک فارسی کے شاعر نے کہا ہے کہ رحمت حق بہانہ می جوید، رحمت حق بہانہ می جوید، کہ اللہ کی رحمت کل قیامت کے دن بہانہ تلاش کرے گی، اور بہانے بہانے پر لوگوں کی بخشش اللہ رب العزت کرے گی۔ حدیث پاک میں ایک واقعہ اس کے ذہن میں آتا ہے۔ حضرات علماء کرام نے اسی حدیث کے ذہن میں کہ اللہ رب العزت رحمان ہے، اور جب اللہ رب العزت رحمان ہے تو اپنی صفت رحمت کی وجہ سے بے شمار لوگوں کی مغفرت کل قیامت کے دن کریں گے۔ دو شخص، دو انسان اللہ کے یہاں حاضر ہوں گے۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیں گے کہ ان دونوں کو جہنم میں لے جا کر جھونک دو، پھینک دو، جہنم میں لے جا کر جھونک دو، پھینک دو۔ فرشتے ان کو پکڑیں گے اور ان دو شخصوں کو جہنم میں لے جا کر پھینک دیں گے۔
جب جہنم میں یہ دونوں شخص چلے جائیں گے تو وہاں پر بے حد جو ہے شور و شرابہ کریں گے، چلائیں گے، چیخیں گے، شور مچائیں گے۔ حضرات علماء کرام نے فرمایا کہ ان دونوں کی شور کی وجہ سے جہنمیوں کو جینا وہاں پر بہت دشوار ہو جائے گا، بہت چیخیں گے، چلائیں گے۔ کہتے ہیں کہ ان دونوں کی آواز بہت سخت ہوگی، جس کی وجہ سے جہنم میں اور جو لوگ پڑے ہیں ان کی چیخوں کی وجہ سے آوازوں سے پریشان ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت فرشتوں سے کہیں گے کہ ان دونوں کو میرے پاس حاضر کرو۔ اللہ کے پاس ان دونوں کو حاضر کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ان سے پوچھیں گے تم جہنم میں اتنے چیخ اور چلا کیوں رہے ہو؟ کیا میرے فرشتے نے تم پر کچھ زیادتی کر دی عذاب دینے میں، یا عذاب مقررہ سے زیادہ تم پر عذاب دے رہے ہیں میرے فرشتے؟ تو وہ دونوں شخص سے کہیں گے کہ اللہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ تو عذاب ہمیں جو دے رہے ہیں وہ برحق عذاب ہیں، ہم اس کے لائق ہیں، لیکن ہم چیخ اور چلا اس لیے رہے ہیں تاکہ آپ ہمیں یہاں سے نکالیں۔ ہم چیخ اور چلا اس لیے رہے ہیں اللہ تاکہ آپ ہمیں یہاں سے نکال لیں۔ تو اللہ رب العزت ان سے کہیں گے کہ دنیا میں تو تم 420 کے کام کرتے ہی کرتے تھے، یہاں پر بھی 420 کے کام کرنے لگے، کہ تم کہہ رہے ہو کہ آپ ہمیں یہاں سے کسی طرح نکالیں، اس لیے ہم چیخو پکار کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت پھر فرشتوں کو کہیں گے کہ فوراً ان دونوں کو جو ہے جہنم میں لے جا کر پھینک دو، فوراً پھینکو۔ تو ان میں سے ایک شخص اللہ کے پاس کھڑا رہے اور دوسرا شخص جو ہے حکم سنتے ہی فوراً جو ہے جہنم میں جا کر کود جائے گا، جہنم میں جا کر کود پڑے گا۔ تو جو شخص اللہ کے پاس کھڑا ہے اللہ رب العزت اس سے پوچھیں گے کہ بھائی تجھے بھی حکم ہوا، تو کیوں نہیں گیا کہ یہاں پر کھڑا ہے؟ تجھے بھی جانا چاہیے جس طریقے سے وہ گیا۔ تو وہ بندہ کہے گا کہ اللہ میں جو یہاں پر کھڑا ہوں میں اس لیے کھڑا ہوں کہ میں نے سنا ہے، میں نے پڑھا ہے کہ جب آپ ایک مرتبہ اپنی رحمت سے جہنم سے نکال کر اپنی دامن کے بازو میں لے کر آتے ہیں، اپنے قرب میں لے کر آتے ہیں، تو پھر دوبارہ جو ہے آپ دوزخ میں نہیں ڈالتے۔ جب آپ ایک مرتبہ جہنم سے نکال کر اپنے قرب میں اپنی جوار میں لے کر آئیں، دامن رحمت سے وابستہ کریں، تو ہم نے پڑھا ہے، ہم نے سنا ہے علماء کرام سے کہ پھر دوبارہ آپ دوزخ میں نہیں بھیجتے ہیں، اسی لیے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا رہ گیا۔ اللہ رب العزت اس بندے سے کہیں گے کہ اے میرے بندہ، اے میرا بندہ، تو سچ کہتا ہے، تیرا یقین سچ تھا، جا میں تجھے اسی یقین پر بخش دیتا ہوں تیری نجات سے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت اس دوسرے بندے کو جو فوراً حکم سنتے ہی کود پڑا تھا جہنم میں، اس کو بلا کر لانے کا حکم کریں گے۔ تو فرشتہ جو ہے اس کو بلا کر لائیں گے، اللہ کے دربار میں کھڑا کریں گے۔ بہت پوائنٹ کی بات میں اب بتانے جا رہا ہوں۔ پہلے شخص کی بات میں نے عرض کر دی، وہ بھی یاد رکھیے۔ جس طریقے سے اس بندے نے یاد رکھ کر اللہ کے سامنے یہ کہا جس کی وجہ سے اللہ نے اس کی مغفرت کر دی، اس کو یاد رکھیے۔ دوسری بات بھی آپ یاد رکھیے گا، جب وہ بندہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا تو اللہ رب العزت اس بندے سے پوچھیں گے کہ میرے بندے، میں نے تو اس کو بھی حکم دیا تھا، وہ نہیں گیا، تو چلا گیا، فوراً حکم سنتے ہی کود پڑا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بھی رہ سکتا تھا۔ اب وہ بندہ کیا جواب دیتا اللہ کے سامنے سنیے اور یاد رکھیے، دل کی تختی پر لکھ لیجئے، گویا کہ میں کہوں گا تو بہتر ہے۔ اس بندے نے کہا کہ یا اللہ، میں نے زندگی بھر تو آپ کے حکموں کی کوئی پرواہ نہیں، میں نے زندگی بھر حکم عدولی کی،
کی زندگی گزار کر آپ کے پاس آ گئے. یا اللہ میں اس وقت آپ کے سامنے حاضر ہوں اور آپ کا میں نے یہ آخری حکم سمجھا اور میں نے یہ سمجھا کہ یہ آخری حکم ہے، کم از کم اسی آخری حکم پر عمل کرتے ہوئے فوراً جہنم میں کود پڑو. اسی آخری حکم کو واجب التعمیل سمجھ کر میں آپ کے حکم کو سمجھتے ہوئے کود پڑا جہنم میں، دوزخ میں. اگر آخری حکم بھی نہ سنتا تو مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ حکم بھی میں پامال کر دوں اور میں سخت سزا میں مبتلا ہو جاؤں. اسی لیے اللہ میں نے آپ کے اس حکم کو آخری حکم سمجھتے ہوئے واجب تعمیل کرتے ہوئے میں جہنم میں کود پڑا. کتنا بہتر جملہ اس بندے نے کہا. اب اس کے بعد اللہ رب العزت اس بندے سے کیا کہتے سنیے. اللہ رب العزت اس بندے سے کہتے ہیں کہ اے میرے بندے، تو نے آج ایک ایسی نیکی کر لی کہ یہ نیکی تمام تیرے گناہوں پر، تیرے تمام گناہوں پر بوجھ بن گئی اور تیری اس نیکی سے میں نے تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. جا اتنی بڑی آج تو نے نیکی کی، اس نیکی کی بنیاد پر تجھے میں معاف کر دیا. اللہ رب العزت نے اس نیکی کی وجہ سے اس گناہ کی تمام بدیاں کو اور تمام کی تمام گناہوں کو معاف کر دیے اور جنت میں ان کو داخلہ نصیب کر دیا. تو دیکھیے اسی کو کہتے ہیں رحمت حق بہانہ بھی جویت، کہ اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرے گی کل قیامت کے دن کہ کسی طرح کوئی بندہ جو ہے بچ جائے جہنم سے. اور حضرات علماء اکرام نے فرمایا، جیسے کہ حدیث پاک میں بھی ہے، لَن يُهْلِكَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا هَالِكٌ. حدیث پاک میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہی شخص ہلاک اور برباد ہوگا جس نے ارادہ ہی کر لیا کہ میں ہلاک اور برباد ہو جاؤں. وہی شخص ہلاک اور برباد. نہیں تو اللہ کی رحمتیں بے شمار بہانے تلاش کرے گی. تو یہاں پر رحمان کا ذکر اس لیے کیا کہ اے میرے بندو، تم رحمان کے بندے ہو، اپنے اندر بھی رحم و کرم کی صفت پیدا کرو. لیکن آج ہمارے اندر رحم و کرم کی صفت نہیں ہے. ہم جس کے ساتھ چاہے بھیڑ جاتے ہیں، جس کے ساتھ چاہتے ہیں گالم گلوچ کر ڈالتے ہیں، جس کے ساتھ چاہتے ہیں زندگی پر ہم ان سے تنازع اور جھگڑا رکھتے ہیں. اسی لیے ایک مرتبہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ دوسرے شخص سے لڑ رہے ہیں. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی میں سے ہیں اور بڑے بڑے صحابیوں کے ساتھ ان کا رابطہ رہا اور بہترین زمانہ انہوں نے دیکھا. تو دیکھنے کے بعد جب کچھ لوگوں کو دیکھا کہ مسجد میں لڑ رہے ہیں تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ لوگوں میں اب جو ہے اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اور پہلے ہمارے دور میں کہتے تھے کہ ہر شخص جو ہے اپنے اندر بہترین قسم کے اخلاق رکھا کرتے تھے جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے رحم و کرم کی ہمیشہ بات کرتے تھے. قول میں بھی رحم و کرم، چلن پھرن، اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز میں ایک اعتدال تھا. لیکن آج میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ بے اعتدالی لوگوں کے اندر ہے کہ نہ تو قول میں کوئی سچائی ہے، نہ بولنے میں اور اسی طریقے سے چلنے میں اور پھرنے میں کوئی اعتدال ہے. چلنے والا چلتا ہے تو تکبرانہ انداز چلتا ہے، چلنے والا چلتا ہے تو فرعونیت والی صفت لے کر چلتا ہے، بولتا ہے تو فرعونیت والی بولتا ہے. تو اس آیت مبارکہ کے ذیل میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی بدسلوکی کرے، بد کلامی کرے تو قالوا سلاما، ان کو سلام کہتے ہوئے گزر جاؤ، ان سے جھگڑو نہیں. اگر اس نے ایک گالی دی
آپ نے اس کے جواب میں ایک اور گالی دی تو اس کی گالی بھی میٹھی نہیں، اور آپ نے بھی گالی دی تو وہ گالی بھی میٹھی نہیں، بلکہ اگر آپ ان کو گالی کے جواب میں آپ سلامن کہتے تھے تو آپ کی اس دعا کی وجہ سے وہ جو ہے لڑائی بند ہو جاتی۔ تو اسی لیے کہا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اب یہاں پر بھی تفسیر حضرات مفسرین اعظام نے کی ہے کہ سلام کی بھی 3 قسمیں ہیں، سلام کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ ایک سلام کی قسم یہ ہے کہ جب مسلمان سے ملے تو فرض یہ ہے کہ سلام کرنے میں پہل کرے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر یہی آپس میں ملنے جلنے والا سلام ہے کہ جب آپس میں کسی سے ملو تو سلام کرنے میں پہل کرو، سلام کرو، فرض بنتا ہے سلام کرو۔ یہ ایک پہلی قسم۔ سلام کی دوسری قسم یہ ہے سلام وداع، سلام وداع، سلام تودیع جس کو کہتے ہیں۔ سلام وداع، سلام تودیع کا مطلب ہے رخصت کرنے کے وقت سلام کرنا۔ آپ کے یہاں مہمان آیا، مہمان آپ کے یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں، آپ ان کو سلام کیجئے، وہ بھی جب رخصت ہو تو سلام کہے، یہ ہے سلام تودیع۔ تو ایک ہے سلام محبت، ایک ہے سلام تودیع، اور ایک ہے تیسری قسم سلام امن۔ یہ جو سلام جو ابھی میں ذکر کر رہا تھا قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں قالوا سلاما، یہ سلام امن ہے کہ جب کوئی تم سے لڑے تو ان سے کہہ دو کہ بھائی اس قسم کی خصلتیں، بری عادتیں تمہیں زیبا ہے، مجھے یہ زیبا نہیں دیتا، میں تمہیں سلام امن کر کے چلا جاتا ہوں۔ تو اس سے لڑے نہیں، سلام امن کہہ کر آگے گزر جائے، پھر اس کے بعد لڑائی ختم۔ تو اس آیت مبارکہ کو اور بالخصوص اس پوری رکوع کو آپ توجہ کے ساتھ کبھی قرآن کریم اٹھا کر پڑھیں۔ آپ کو عربی نہیں آتی، آپ تفسیر کی کتاب لے کر بیٹھ جائے، یا مترجم جو ترجمے والے قرآن کریم ہے اس کو لے کر بیٹھیں اور آپ پڑھیں، آپ کو آداب معاشرت کی بہترین زندگی اور طریقے آپ کو مل جائیں اس رکوع کے اندر۔ تو حضرات علماء کرام نے فرمایا علم تو آج انسانوں میں بہت ہے لیکن عمل کی کمی ہے، اور عمل کی طرف اللہ رب العزت نے اس رکوع کے اندر انسانوں کو متوجہ کیا۔ اور دوسری چیز میں ایک اور بات بتلانا آپ کو چاہتا ہوں کہ وَإِذَا ذُكِّرُوا، اسی رکوع کے اگلے 3 6 7 آیتیں چھوڑ کر ایک اور آیتیں آ رہی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا، آیت نمبر 73 ہے یا غالباً 75 ہے، وَإِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو جب قرآن کریم پڑھو تو سمجھ کر پڑھو، غور و فکر کے ساتھ پڑھو، صرف رٹ لگا کر نہ پڑھو کہ یہ سمجھو کہ بس اگر پڑھ لیا تو ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے۔ نہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قرآن کریم جب پڑھو تو سمجھ کر پڑھو، غور و فکر کے ساتھ پڑھو، یا پھر اگر پڑھنا نہیں آتا تو پڑھنے والوں کے پاس بیٹھو اور غور و فکر سے پڑھو۔ وَلَمْ يَخِرُّوا صُمًّا وَعُمْيَانًا، کہ ایسا نہ بن کر پڑھو کہ تم اندھے اور گونگا بن کر پڑھ رہے ہو۔ اس لیے کہ اگر تمہیں علم ہوگا اور تمہیں قرآن کریم کے معانی سے مطلب ہوگا تو پھر اگر تم کسی گناہ میں ہو تو کسی بھی آیت کو تم پڑھنے لگو گے، معانی کو سمجھ کر جب پڑھو گے تو پھر تم ایسا ہوگے کہ تم سمجھ جاؤ گے کہ آخرت کی نجات میرے اسی آیت میں ہے۔ جیسے کہ آپ اپنے زمین کو بچانے کے لیے وکلا کی طرف جاتے ہیں اور ایک ایک وکیل کو پکڑتے ہیں، اور ایک ایک وکیل کو پکڑتے اس لیے کہ ہماری جائیداد کسی طرح بچ جائے، تو اس کو آپ 50,000 1,00,000 فیس دیتے ہیں، اور اس کو عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ تعزیرات ہند اور تعزیرات ہند کے دفعات کو پڑھا ہوا ہے، تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ میرا یہ مقدمہ ہے، کون سے دفعہ کو میں لوں اور مقدمہ لڑوں؟ تو آپ اس کو پکڑتے ہیں
اور وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ اپنا مقدمہ ان کے پاس لے کر ساتھ چلتے ہیں اور مقدمہ لڑتے ہیں. تو حضرات علماء کرام نے فرمایا وہ وکلاء تعزیرات ہند ہے، یعنی ہندوستان کی تعزیرات اور دفعات کو جاننے والے ہیں. آپ ان کو پڑھتے ہیں اور آپ ان کو عظمت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. جو علماء ربانیین ہیں، جو اہل اللہ ہیں، یہ تعزیرات سماواتی کے وکلاء ہیں. آپ ان کو عزت جتنی دیتے ہیں ان کو دینے کے ساتھ ساتھ ان کو اور کئی گنا عزت دیا جائے، اس لیے کہ تعزیرات سماواتی یعنی آسمانی دفعات کے یہ وکلاء ہیں علماء ربانی اور اللہ والے اہل اللہ. وہ تو آپ سے ہزاروں روپے فیس لے کر آپ کا مقدمہ لڑتے ہیں، اور یہ جو علماء ربانی ہیں یہ اللہ کے ساری دفعات کو سیکھے ہوئے. ایک سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم کی ایک ایک آیت ایک دفعہ ہے، یہ آسمانی دفعہ ہے. اور علماء ربانی آپ کے کسی بھی مقدمے کو لے کر لڑتے ہیں. آپ کسی گناہ میں ہیں اور اس گناہ سے آپ پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں تو آپ کس کی طرف جاتے ہیں؟ عالم ربانی کی طرف جاتے ہیں. ان سے کہتے ہیں کہ میرا یہ گناہ ہے، میں تک کر رہا تھا، چاہتا ہوں کہ اس گناہ سے میں باز آؤں. تو وہ بتاتا ہے اور سمجھاتا ہے کہ دیکھو یہ گناہ اگر کرو گے تو اس آیت کی روح سے تم جہنم میں جانے کے حقدار بن جاؤ. تو حضرات علماء کرام فرماتے ہیں جس طریقے سے دنیا کے وکلاء کو تم عزت دیتے ہو، احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہو، علماء ربانی تعزیرات سماوی کے وکلاء ہیں، ان کو اس سے کئی گنا زیادہ جو ہے عزت کی نگاہ سے دیکھو. اس لیے کہ وہ تو فیس لے کر آپ کے وکیل بنے ہیں، اور جو علماء ربانی ہیں یہ بغیر فیس کے آپ کو ایک ایک مسئلہ بتاتے ہیں، آپ سے کبھی فیس نہیں مانگتے. تو حضرات علماء کرام فرماتے ہیں ضرورت ہے کہ علماء ربانی کو چنو اور ان سے ایک ایک مسائل سیکھو اور اپنی زندگی گزارو، اور ان سے کہو کہ نجات کے لیے میرا کون سا ذریعہ ہے اور کون سی آیت میرے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے وہ بتاؤ. آج علم کی ضرورت ہے، آج عصری علوم کی بھی ضرورت ہے، دینی علوم کی بھی ضرورت ہے. اسی لیے آج آپ اٹھا لیں ہریانہ کی ایک تقریر میں حضرت مدنی صاحب نے کیا کہا کہ علوم عصری ضروری چیز ہے آج کے دور میں، لیکن علوم عصری کو طریقے سے آپ سیکھیں. یہ نہیں کہ کالج بھی غیر مسلم کی ہو اور دوسرے سماج کے لوگوں کی ہو اور آپ اپنی اپنے بچوں کو وہاں پر لے جا کر تعلیم حاصل کرو. آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت دینی ماحول کے اسکول اور کالجز جو ہے ریڈی کرو، تیار کرو. اور انہوں نے کہا کہ اگر اسباب موجود نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، ایک جھوپڑی میں آپ اس کو شروع کریں. آپ ایک جھوپڑی میں آج شروع کریں گے، کل ایسا موقع آئے گا کہ اسی دینی ماحول کی وجہ سے لوگ آپ کی جھوپڑی کو دیکھیں گے، پھر وہی جو ہے وہ اسکول اور کالج بہترین یونیورسٹی کی شکل میں لوگوں کے سامنے. آج ہم بس اتنا سمجھتے ہیں کہ بس ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، لوگوں کے پاس ہے تو انہیں کرنے دو، ہمارے پاس نہیں ہے تو نہیں کریں گے. انہوں نے کیا کہا؟ آپ کے پاس جھوپڑی ہے، جھوپڑی میں آپ شروع کریں، علوم عصری کو دینی ماحول میں اپنے بچوں اور بچیوں کے دل و دماغ میں ڈالیں. ہم نے ان تمام چیزوں کو ذہنوں سے نکال دیا. آج خرافات میں ہم لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس صحیح چیز کی نہ تو اسکول ہے نہ تو کالج ہے. ضرورت ہے کہ ہم اس کی طرف آگے بڑھیں اور جو بااثر لوگ ہیں اس کی طرف قدم بڑھائیں. انشاءاللہ آپ کو دیکھ کر دوسرے آپ کے شانہ بشانہ آئیں گے، اور پھر ایسا ہوگا کہ کل قیامت کے دن آپ کے لیے وہی چیز نجات کا ذریعہ بنے گی، اور آپ جب دنیا سے چلے جائیں گے تو لوگ آپ کو بہترین ناموں سے یاد کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں علوم دینی بھی نصیب فرمائے، اور علوم عصریہ بھی دینی ماحول میں ہمیں اپنے بچوں اور بچیوں کو اللہ تعالیٰ دینی ماحول کے ساتھ انہیں سینوں میں منتقل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سنت و صفات.